اب ان آیات کی ذرا تلاوت سنیں. وہ کفر، شرک اور قتل نفس کے بعد کبیرہ گناہ ہے. قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. إِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا، کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. سَاءَ سَبِيلًا یعنی جو اس راستے پہ پڑ گیا پھر اس کی خیر نہیں، پھر اس کا انجام بہت بھیانک ہے. دنیا میں بھی پریشانی، ذلت اور رسوائی، جرم کا احساس، اور آخرت میں بھی اللہ کی سخت ناراضگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جس شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ زنا نہیں کرتا، یا پھر جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا گناہ اور اتنا بڑا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، یہ کہ تو اپنی ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. ہمسائے کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ عموماً ایسے تعلقات قریب یا جاننے والوں کے بیچ میں ہی ہو سکتے ہیں، بالکل اجنبی لوگوں کے ساتھ عموماً آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اسلامی معاشرے کے اندر پاکیزگی، حسب نسب کی حفاظت، روح کی طہارت، احساس جرم سے پاک ہونا اور ایک معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہے. اس لیے اس جرم کو بہت قبیح اور بہت برا اور شدید بتایا گیا، اور اسی لیے اس پر سخت سزا رکھی گئی. اس میں آپ دیکھیے کہ پچھلی سورت جو ہے سورۃ المؤمنون کے شروع میں فلاح پانے والوں یا کامیاب ہونے والوں کی جو نشانیاں بتائی گئی تھی یا جو ان کی عادات بتائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، کہ کامیاب ہونے کے لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ضروری ہے، اس میں سطر کی حفاظت بھی اور زنا سے پرہیز، دونوں چیزیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اور یہاں پر مزید اس کی وضاحت کر دی گئی. یہ ایک اہم چیز ہے کہ جسے چور کی سزا ہے حدود میں، تو اس میں پہلے السارق والسارقہ آتی ہے. اسی طرح والذین یرمون میں بھی حد قذف جو ہے اس میں بھی مذکر کا صیغہ ہے، لیکن جہاں زنا کی سزا کا ذکر ہے وہاں الزانیۃ والزانی آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں عورت کا بھی ایک اہم کردار ہے، کیونکہ زنا ہو نہیں سکتا جب تک کہ عورت کی رضامندی شامل نہ ہو. اس لیے اس برائی کے ختم کرنے میں عورت کا ایمانی روحانی طور پہ اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ ریزسٹ کرے، وہ کسی کو لفٹ نہ کرائے تو کسی کی جرت نہیں کہ اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھے. عموماً جرم کو بڑھانے میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جرم پر پوچھ نہ ہو، اس پر سزا نہ ہو. اور ہمارے ہاں سال ہر سال ایسے مقدمات چلتے رہتے ہیں اور کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلتا، جس کے نتیجے میں اور بھی بہت سے جرم کرنے والے دلیر ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں حد جاری کی جائے وہاں اس وقت مومنوں کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی سب کی پریزنس میں، کہ دوسروں کے لیے عبرت بھی ہو. دوسرا یہ کہ جب حد جاری ہو جائے تو اس کے بعد کوئی شخص اس شخص کو برے لفظوں میں یاد نہ کرے، کوئی اس پر میلی نگاہ نہ ڈالے، کوئی اس کو تانا نہ دے. یعنی ایک شخص نے اگر جرم کر لیا انسان ہونے کے ناطے، سزا مل گئی اس کو، اس نے توبہ کر لی، تو توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو وہ اس پہ حد لگائے اور اسے تان و تشنیع نہ کرے، یعنی زنا کا یا پھر ایسے کسی جرم کا تانا نہ دیا جائے، برے لفظوں میں یاد نہ کیا جائے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ مدینہ میں ایک شخص پر حد جاری ہوئی تو اس کے بارے میں دو لوگ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ شخص چین سے نہ بیٹھا جب تک کہ کتے کی موت نہ مر گیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ابھی ابھی جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے اس کو تم یعنی الٹاؤ. تو انہوں نے جب الٹی کی تو اس میں واقعی گوشت تھا، اور فرمایا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ جو پورے مدینہ والوں پہ بانٹ دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. اور اس کا بھی سدباب کیوں کیا گیا؟ تاکہ فواہش نہ پھیلیں اور کوئی کسی کو برے لفظوں میں یاد نہ کرے. مومن کی عزت اور احترام جو ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے. پھر میں آپ کو پوچھنا چاہوں گی کہ اس کی مزید قباحتیں کیا سامنے آتی ہیں. چند ایک کا ذکر تو میں نے کیا ہے، لیکن آپ بھی اس پر غور کریں. اس کو برائی اسلام نے کیوں کہا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ کیوں برا ہے؟ جبکہ سب طرف اس کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ایسی کہانیاں، ڈرامے، ایسے افسانے کہ جس میں ایک بہت ہی گلیمرس سا سب کچھ نظر آتا ہے یہ جرم، اور اس کو بہت خوبصورت الفاظ اور بہت باعزت کام بتایا جاتا ہے. تو اتنا تضاد کیوں ہے ہمارے معاشرے کی سوچ میں اور قرآن میں؟ کیا ہم قرآن کو مانتے نہیں ہیں؟ فرق کس چیز کا ہے؟ کیوں ہے؟ اب دیکھیں کہ انسانی تعلقات کی خوبصورتی کا ایک بڑا اہم حصہ باہم محبت، عزت، احترام ہے. جس گھر کے اندر احترام نہ ہو، بڑوں کا احترام نہ ہو، بچوں پہ شفقت نہ ہو، جن انسانی رشتوں کے اندر تقدس نہ ہو، صرف نفس پرستی اور خواہش پرستی ہو جس کی بنیاد، کہ آپ کا تعلق کسی کے ساتھ محض چند خواہشات کی بنیاد پر ہو، اس سے اوپر کی کوئی چیز اس میں نہ ہو، تو وہ تعلق کیا ایک حیوانی تعلق نہیں؟ کیا اس معاشرے کے اندر کوئی سکون نام کی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا کسی انسان کا کوئی حق محفوظ ہو سکتا ہے؟ نہیں. یعنی جہاں دوسرا شخص محض آپ کو اپنی خواہشات یا اپنی حوث کا نشانہ ہی بنانا چاہتا اور اس کے لیے اس نے خوبصورت نام دے دیا، کوئی وہ محض چند آپ کی تعریفیں کرے یا چند باتیں آپ کے لیے کرے اور پھر اپنی خواہش آپ سے پوری کرے، جہاں پر آپ کے پروٹیکشن کا کوئی انتظام نہ ہو، آپ کے نان نفقے کا کوئی انتظام نہ ہو، آپ کے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کوئی گھر نہ ہو، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہ ہو، اس کے لیے خالہ ماموں کے رشتے نہ ہو، اس کے لیے محبت کرنے والا خاندان موجود نہ ہو. کیا ظلم نہیں؟ کیا یہ جرم نہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ زنا جو ہے یہ معاشرے کے اندر سے سکون کو ختم کر دیتا ہے. جہاں پر یہ جرم پایا جاتا ہے وہاں سے سچی بے لوث محبتیں اٹھ جاتی ہیں، احترام اٹھ جاتا ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی قدردانی ختم ہو جاتی، سیکریفائس کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. شوہر اور بیوی کا جب یہ رشتہ ہوتا ہے آپس میں اور یہ تعلق بھی ہوتا ہے تو اس میں سیکریفائس بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک قانونی تعلق ہے، ذمہ داری کا ایک احساس ہے. انسانی بچہ جو ہے وہ اپنی پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک بہت سی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے. وہ مطالبات صرف ایک عورت کے لیے پورا کرنا بہت مشکل کام ہے، صرف ایک مرد کے لیے اس بوجھ کو اٹھانا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی شکل میں ایک خاندان رکھا کہ بچے پیدا کرنے کے بعد وہ بوجھ کسی ایک پہ نہ ڈال دیا جائے، دونوں مل کر اس کو اٹھائیں، اور ان دونوں کے درمیان بھی ایسا اعتماد اور ایسی محبت ہو کہ جس سے زندگی میں واقعی تعمیری کام کیے جا سکیں. کیونکہ جب انسان اندر سے ٹوٹا ہوا ہو، جب وہ ایسی بلاؤں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، ساری ذمہ داریوں کے بوجھ تلے، تو وہ کوئی بھی تخلیقی اور تعمیری کام کس وقت کر سکتا ہے؟ ایک گناہ تو یہ ہے کہ آپ نے کیا اور وہیں ختم ہو گیا، لیکن یہ گناہ جو ہے اس کا نتیجہ صرف آپ نہیں بھگتتے، وہ بچے بھی بھگتتے ہیں جو اس کے نتیجے میں دنیا میں آتے، یا آس پاس کے وہ رشتہ دار اور ان کی عزتیں جب خراب ہوتی ہیں وہ سب بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. اس میں انسانی حق کس طرح متاثر ہوتا ہے؟ کیا ایک مرد اور عورت کو یہ آزادی دے دی جائے اگر کہ وہ جیسے چاہیں آپس میں تعلق قائم کریں، تو آنے والا جو بچہ ہے اس تعلق کے نتیجے میں کیا وہ بہت سارے حقوق سے محروم نہیں ہو گیا خود بخود؟ وہ وراثت کے حق سے، نسب کے حق سے، محبت کے حق سے، اپنے تشخص اور آئیڈینٹی کے حق سے، کتنے ہی حقوق سے اسے محروم کر دیا آپ نے محض اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی آزادی کے لیے. اور کیا محسوس ہوتا ہے کہ اور کیا خرابی ہے؟
جس بچے کو خود محبت نہیں ملی، جس کو پروٹیکشن نہیں ملی، جو دوسرے کی نفرتوں کی نگاہوں میں پلا ہے، اس کے دل میں کسی اور کی محبت، عزت، احترام کہاں سے آئے گا؟ وہ کیوں کسی پر رحم کرے جب اس کو رحم نہیں ملا؟ عموماً جن ممالک میں جرائم کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس میں جب ان سب چیزوں کی تہہ تک پہنچا گیا تو پتہ چلا کہ زیادہ تر جرائم میں وہ بچے ملوث ہوتے ہیں کہ جن کو خود تحفظ نہیں ملتا، کیونکہ جب ان کو پروٹیکشن نہیں ملی، صحیح تعلیم اور تربیت نہیں ملی، تو پھر ان کے دل میں کسی دوسرے کے لیے کیا رحم ہو سکتا ہے؟ زنا سے پھر قتل اور ابارشن کا جو جرم ہے وہ بھی جنم لیتا ہے. یا تو بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، یا پھر یہ کہ پیدا ہو جائے، یا تو اسے کسی کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا جائے، یا اس کا گلا گھونٹ دیا جائے، یا پھر اسے کسی جھولے میں ڈال دیا جائے، یا پھر یہ کہ کسی ایسے خاندان میں دے دیا جائے کہ جن کے پاس بچہ نہیں ہے اور وہ اسے جیسے چاہیں پالیں. اس سلسلے میں 2-3 باتیں بھی ریسنٹلی جو ایکسپیرینس ہوئے بتانا چاہوں گی. ایک میری کزن ہے مسلم انگلینڈ میں، اس نے مجھے بتایا کہ انگلینڈ میں سب سے زیادہ ریشیو ہے ٹین ایج پریگنینسیز کا، جو 13 ایئر اولڈ لڑکی ہیں، سب سے زیادہ پوری ورلڈ میں ہائی ہے. اور وہاں پہ اب بجائے اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ اس سے آپ باز رہیں، ان کو کنٹرسیپٹیوز مہیا کیے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو، بٹ یہ یوز کرو تاکہ یہ الیگل بچے اتنے پیدا نہ ہوں. اور وہ مسلم لڑکی، شی از دا اونلی ون ان ہر کلاس جس کو کوئی سیکشل ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے 13 ایئر اولڈ کی ایج میں، باقی سب. اور یہاں پاکستان میں میری ایک بہن پچھلے دنوں کسی کلینک میں گئی تھی، وہاں بتا رہی تھی کہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری لڑکیاں کالج یونیفارمز میں، کالج ٹائمنگز میں وہاں موجود تھیں ڈی این سیز وغیرہ کرانے کے لیے. آپ سوچیں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. وہ خود اتنی تکلیف میں تھیں کیونکہ الیگل ابارشنز کرنے والے کوئی ابھی بھی موجود ہیں، بہت سارے جو اس پیسے لے کے یہ کام کرتے ہیں. اور ہمارے کوک بتا رہے تھے کہ یہ لوگ چھٹی پہ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو یعنی پورنوگرافک موویز پورے ویکینڈز جو اس ٹائپ کا طبقہ ہے وہ سب دیکھتا ہے. ایک صاحبہ مجھ سے کمپلین کر رہی تھی کہ ہمارے فلیٹ میں کیبل نہیں ہے، بٹ فریکوینسی ایسی ہوتی ہے کہ برابر کا اپارٹمنٹ کا آپ کے یہاں آتا ہے. رات کو 12 بجے کے بعد پلے بوائے چینل. وہ کہتی میں اپنے بچوں کو کہاں سے محفوظ رکھوں. آپ مال میں چلے جائیں تو عورتیں ایسے ہولیوں میں نظر آتی ہیں کہ خود دعوت دے رہی ہوتی ہیں، انوائٹ کر رہی ہوتی ہیں لوگوں کو. آج ہمارے یہاں شادی کے بعد بہت سارے شوہر بیوی میں جھگڑوں اور طلاقوں کی وجہ بھی یہ ہے. ایک ایگزامپل میں جن کو جانتی ہوں، جن کے شوہر شادی سے پہلے بے انتہا دوستیوں میں انوالو تھے، گھر والوں نے جب دیکھا کہ قابو میں نہیں آ رہے پکڑ کے شادی کر دی. اور پھر ان کی بیوی دن رات جیتتی مرتی جیسے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں تو اوور انڈیپینڈنٹ لائف کا عادی تھا، میں تو تم سے شادی کر کے پھنس گیا. اور یہ ایک ایگزامپل نہیں، ایسی کتنی ایگزامپلز ہیں جو معاشرے میں بہت بڑے جھگڑوں کی وجہ. اور اسلام نے نہیں، ہمارے ملک میں معاشرے نے مردوں کو اس طرح کا دیا ہوا ہے کہ بیویاں بیچاری دیکھتی رہتی ہیں، کچھ نہیں کر سکتی. بٹ آپ ان کے اگر فیلنگز جانیں کہ وہ کس صورتحال سے گزرتی ہیں. اور مرد اس سچویشن کو پوری طرح ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ یہ بچوں کی خاطر کوئی سٹیپ نہیں لے گی، نہ یہ مجھے چھوڑے گی، نہ یہ کبھی طلاق لے گی، کیونکہ عورت کے لیے بچے ٹاپ پرائیورٹی بن جاتے ہیں. عورت کی اس سیکریفائس کو وہ اتنا ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور اتنے گھروں میں جھگڑے، اور ان کی وجہ یہ ہے. یہ صرف جو انڈیپینڈنٹلی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں برائی اور زنا، اس سے ہٹ کے جو میں نے ایک سسٹم دیکھا ہے کہ جو بڑے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جو شادیاں طے کرتے ہیں، والدین یا رشتہ دار، مطلب خاص طور سے ذمہ دارہ نظام میں وہ ان چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. رشتہ کرتے ہوئے کبھی نہیں جج کیا جاتا کہ لڑکے کا کریکٹر کیا ہے. وہ اگر پتہ بھی چل جائے لڑکی یہ احتجاج کرے تو کہتے کوئی بات نہیں، عمر میں ایسا کیا ہی کرتے ہیں، آخر تو لڑکے نے گھر میں ہی آنا ہوتا ہے. اور اس کو ایکچولی ہمارے بڑے ہی اہمیت نہیں دے رہے. اگر کوئی شخص اس برائی میں ملوث ہوگا اور وہ دولت مند ہے تو یہ برائی دیکھی ہی نہیں جاتی، دیکھتے ہوئے بھی اس سے شادی کر دی جاتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ مرد کی شان ہے، اس نے آخر لوٹ کے تمہارے پاس، کوئی بات نہیں تم صبر کرو. عمر بھر عورت صبر کرتی ہے اور وہ مرد جو ہے وہ سب کچھ کر کے بھی پاک دامن رہتے ہیں. اسلام نے جو رشتہ طے کرنے کا معیار بتایا ہے وہ کیا ہے کہ دینداری کو دیکھا جائے، اور اس میں ظاہر ہے کہ شرافت کو دیکھا جائے گا. محض کسی کی دولت کی وجہ سے اس کی بد اخلاقی کو اگنور کر دیا جائے تو یہ لڑکی پر ایک ظلم ہے. بہرحال میڈم میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی جی. آپ سے کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. اب ریزن جو ہے وہ زیادہ تر ہماری اپنی ہی غلطیاں ہیں لیڈیز کی. ہم مردوں کو بلیم تو کرتے ہیں، لیکن جب ہم سلیو لیس کپڑے پہن کے اور لو نیک پہن کے باہر جاتے ہیں اور ہماری اپنی ہی لیڈیز ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے ان حالات میں. گجرانوالا کی یہ ایک سٹوری ہے. نیبر تھے میری بہن کے، اور اس میں ایک ینگ ایک لڑکی تھی.
نیولی میرڈ تھی, ایک بچے کی ماں تھی, لیکن شی واز اے بیوٹیفل گرل. اس نے اپنے بال کھول کے, اور وہ جب کچن میں گئی تو وہاں پہ ان کا آرڈرلی تھا, آرمی آفیسر کی بیوی تھی, اور اس نے کہا کہ بیگم صاحب آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. تو ان کو شاید اچھا نہیں لگا یا کچھ اور بھی کہا ہوگا. اس نے اپنے ہسبینڈ جب آئے آفس سے تو ان کو بتایا کہ اس نے آرڈرلی نے مجھے یہ کہا ہے. تو ہسبینڈ کو غصہ آیا, انہوں نے اس کو مارا, بیٹ مین کو, اور آرڈرلی نے ان کو قتل کر دیا شام کو. تو جب ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کریں گے, ہم یہ چیزیں خود سے نہیں کریں گے, تو یہ کبھی کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. اور زیادہ تر ہم لیڈیز کے ہی ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے ظلم ہوتا ہے گاؤں میں, الٹریسی ہے, لیکن ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, اور وہ ان کو بتانا پڑے گا کہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارا حق کیا ہے. تو پھر ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. جب بچے اگنور ہوتے ہیں, بچپن میں انہیں محبت نہیں ملتی, یہ توجہ نہیں ملتی, ماں باپ, نانی نانا, ماموں چچا, خاندان کی ایک پروٹیکشن اور ایک محبت, تو اس صورت میں پھر بچے ارلی عمر میں ہی دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت سے غلط کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں. ان ٹائپ کی ریلیشن شپس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے, ناٹ جسٹ ہمارے یہاں تو زیادہ تر ان بیچاروں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا, مار کے پھینک دیا جاتا ہے جو بھی, بٹ امریکہ جیسے جہاں فریڈم کا بڑا نعرہ ہے اور اس کی پبلسٹی ہے, وہاں پہ بچے کتنے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. 4 سال پہلے میرے بھائی کو 30 ایئر اولڈ ایک لڑکا تھا امریکن 15 ایئر اولڈ, اس نے اسٹور میں گھستے ہی شوٹ کر دیا, جس کی 10 مہینے کی بیٹی تھی, اور انسٹنٹلی ہی ڈائیڈ, ناٹ فار اینی تھنگ. کیونکہ اس کے جب پکڑا گیا اور ریسرچ ہوئی تو پتا چلا, جی پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا کہ وہ اللیجیٹیمیٹ چائلڈ تھا, اور اس کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی, اور وہ اپنی ماں سے ہر وقت یہ کہتا تھا وائی می وائی می. اس کا باپ اس کی ماں کو پریگننٹ کر کے کہیں دوسری اسٹیٹ میں چلا گیا, اور اس کا جنون اس کے اندر بھرا ہوا تھا. 15 ایئر اولڈ کی عمر میں اس نے اپنی 2 گرل فرینڈز کو پریگننٹ کر دیا. 3rd آتے ہی اس نے میرے بھائی کو مرڈر کیا, ایک دم کسی پیسے کے لیے نہیں, کسی چیز کے لیے نہیں. اس کے اندر اس بات کا اتنا جنون تھا, اور کیونکہ وہ انڈر ایج تھا تو ایز اے ریزلٹ اس کو پھانسی بھی نہیں ہوئی, یہ بھی نہیں ہوئی, جیل چلا گیا کہ وہ انڈر ایج ہے, سب ہے. بٹ اس کا ایسے بچوں کا اندر سے حال کیا ہوتا ہے, یو نو. کسی نے لکھا کہ زنا کو اتنا بڑا گناہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس گناہ میں انسان کا ہر عضو شامل ہوتا ہے. دوسرے گناہوں میں تو بعض اعضاء ہی شامل ہوتے ہیں, مثلا جھوٹ میں صرف زبان یا دل استعمال ہوتا ہے, لیکن زنا میں انسان کا دل, نگاہ, نفس سب کچھ شریک ہوتا ہے. کسی نے سوال لکھا ہے کہ اگر ٹین ایجرز زنا اور ریپ وغیرہ کے بارے میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کریں تو کیا ان کو ان آیات کی تفسیر سے سمجھا سکتے ہیں؟ جی ہاں, سمجھا سکتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہری اور سطحی ہوتی ہیں نا, ان کو آپ آسانی سے صاف کر سکتے ہیں. کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی روٹس بڑی گہری ہوتی ہیں, جب تک وہ روٹس نہیں کاٹیں گے تو اوپر سے صفائی فائدہ نہیں دے گی. مثلا کسی کو زنا کا حکم سنا دینے سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ خرابی دل کے اندر جڑ پکڑی ہوئی ہے. جب تک اس دل میں تقویٰ نہیں ہوگا, خدا کا خوف نہیں ہوگا, برائی کا احساس نہیں ہوگا, تو محض کسی کو یہ بتا دینا کہ قرآن میں زنا کی سزا یہ ہے اور یہ برائی ایسی اور ایسی ہے, یہ چیز اس پر اثر نہیں کرے گی اور اس سے کچھ زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی کچھ داغ دھبے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر آپ گیلا کپڑا لگا کے صاف کریں تو وہ صاف ہو جاتے ہیں. کچھ ڈسٹ پڑی ہوتی ہے, آپ ہلکا سا بھی اس کو وائپ آؤٹ کریں تو وہ ڈسٹ اتر جاتی. لیکن کچھ داغ دھبے بہت گہرے ہو جاتے ہیں, ان کے لیے خاص قسم کے ڈٹرجنٹس استعمال کرنے پڑتے ہیں یا خاص طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. کچھ چھوٹی چھوٹی اخلاقی خرابیاں, برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ عام طور پہ ہلکی پھلکی نصیحت کرنے سے وہ ختم ہو جاتی, یعنی برائی دور ہو جاتی. لیکن یہ خرابی ایسی خرابی ہے کہ جس کے بارے میں جب تک آپ اس شخص کے اندر خدا کا خوف پیدا نہیں کرے یا اس کے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا نہیں کرے, اس وقت تک وہ خرابی دور نہیں ہو سکتی. کبھی آپ نے سوچا کہ سورۃ المؤمنون کے بعد سورۃ النور کیوں ہے؟ اور یوں لگتا ہے مجھے بعض اوقات کہ جیسے سورۃ النور سے پہلے جو خصوصاً آخری رکوع ہے اس میں قرآن ایک پیک پہ پہنچ جاتا ہے نا, اصلاح کی, اندرونی اصلاح کی, یعنی موت کا ذکر کر کے, آخرت کی جواب دہی کا ذکر کر کے, اور پھر افحسبتم انما خلقناکم عبثا, یہ سب باتیں کرنے کے بعد جب انسان واقعی پکار اٹھتا ہے
وہ ہچکیاں لینے لگتا ہے، وہ سسکیاں لینے لگتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت پیدا ہوتی، تو پھر اس وقت یہ سزا بتائی جاتی کہ دیکھو یہ برائی بہت ہی شدید برائی ہے اور اس پر بہت سخت سزا ہے دنیا میں، تم باز آ جاؤ، تب معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ صرف اگر ہم یہ چاہیں کہ لوگوں کو یہ صورت سکھا دیں یا سنا دیں یا یہ چند باتیں بتا دیں تو وہ باز آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر ایسا ایمان ہو کہ وہ سنتے ہی سر جھکا دیں، لیکن عموماً آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ یہی تھا کہ پہلے دلوں کو تیار کیا گیا، اطاعت کا جذبہ پیدا کیا گیا، ماننے کا شوق پیدا کیا گیا۔ جب وہ پیدا ہو گیا تو پھر آپ دیکھیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ان سب باتوں کی وجہ کیا اور جڑ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اتنا عام کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اخلاقی تربیت نہیں ہے نا، اچھائی اور برائی کا فرق نہیں رہا، خدا کا خوف نہیں رہا دلوں میں۔ اتنے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں یہ احتیاطی تدبیر بتاتی تھی کہ چھپی دوستی نہ کرو۔ روٹ کاز تو یہی ہے۔ ایک سوال تھا کہ یہ حدود نافذ کرنا ضروری ہے، تو کیا اگر کوئی چوری کرے تو ہم پر لازم ہے کہ اسے پکڑوائیں؟ اگر آپ میں استطاعت ہے منکر کو ہاتھ سے روکنے کی تو روکیں۔ آج آپ نے دیکھا کسی کو کسی اور کی چوری کرتے ہوئے اور آپ اگر اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کل اس کی لپیٹ میں آپ بھی آ جائیں گے۔ چوری ایک منکر ہے۔ منکر کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ نہی عن المنکر، روکنا، اس کو روکنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اور وہ طریقے آپ کی اپنی استطاعت کے مطابق ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ زبان سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں، سزا دلوا سکتے ہیں۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ طریقہ اختیار کر لیں، اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ بے بس ہیں، کمزور ہیں، آپ نہیں پکڑوا سکتے کسی کو اور آپ گواہ نہیں لا سکتے اس پر، تو خاموشی اختیار کریں۔ لیکن اس چیز کی اجازت نہیں پھر بھی کہ انسان معاشرے میں اس طرح کے اسکینڈلز عام کرتا رہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر عدالت کی بجائے لوگ آپس کی بات چیت میں کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائیں تو کیا ان پر بھی حد قذف جاری ہو سکتی ہے؟ یہ تہمت عدالت میں لگائی جائے گی تو ہی سزا ملے گی۔ دیکھیں، حدود جو ہیں وہ انسان گھروں میں نہیں لگا سکتے، ایسی سزائیں جو ہیں وہ گھروں میں نہیں دی جا سکتی۔ حدود کے نافذ کرنے کا معاملہ ایک قانونی معاملہ ہے اور وہ عدالت ہی کے ذریعے ہوگا۔ اب اگر کسی نے ایک مجلس میں بیٹھ کر کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائی ہے تو مجلس کے اندر اور لوگ بھی تو موجود ہوں گے جو گواہ ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر اس شخص کی شکایت کہیں کی جاتی ہے اور گواہ گواہی دیتے ہیں تو اس صورت میں عدالت ہی کے ذریعے حد نافذ ہوگی۔ اچھا، اس میں زانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ تو میں ہمیشہ جب اس کو پڑھتی تھی تو زانیہ اور مشرکہ، زان اور مشرک کی بات کٹھی تو بہت عجیب لگتا تھا نا، کہ مشرک تو مشرک ہے، اس کے ساتھ نکاح یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ زانیہ نہیں نکاح کرے مگر زانی کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ؟ تو مشرک ساتھ کہاں آ گیا؟ لیکن بات یہ کہ اصل میں زنا صرف ایک جرم نہیں ہے، انسان کے اخلاق کے بگاڑ کا ذریعہ بھی ہے، اور اس میں بعض اوقات اخلاق اتنا بگڑتا ہے کہ پھر اسلام اور کفر کی بھی تمیز ختم ہو جاتی۔ انسان اپنی خواہشات کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں رہتی کہ جس سے وہ ایسا تعلق قائم کر رہا ہے وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ یہ کسی نے ایک واقعہ لکھا ہے اسی سلسلے میں کہ ایک پاکستانی فیملی کس طرح زنا کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ کینیڈا میں ایک پاکستانی فیملی کا ایک 16 سالہ بیٹا گھر چھوڑ کر ایک انگریز لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا۔ 2-3 سال اسی کے ساتھ رہنے کے بعد گھر لوٹا، پھر ایک کے بعد ایک گرل فرینڈز بنائی، ان سب کو چھوڑتا گیا۔ آخرکار ایک لڑکی پریگننٹ ہو گئی اور لڑکے کی ماں نے زبردستی دونوں کی شادی کرا دی۔ 5 ماہ بعد لڑکی پیدا ہوئی اور اگلے 2 سالوں میں 2 اور بچے پیدا ہوئے۔ اس دوران لڑکے نے ایک اور لڑکی کے ساتھ تعلقات ڈیولپ کر لیے۔ اس کی اس بیوی نے بہت کوشش کی کہ اس کا گھر بنا رہے اور بہت صبر کیا، لیکن آخرکار وہ لڑکا اس لڑکی کے اپارٹمنٹ میں موو ہو گیا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اور ایک بیٹا ماں کے پاس رہے۔ کچھ ہی دنوں میں ماں نے بھی
بوائے فرینڈ بنا لیا جو کہ اس کے ساتھ رہنے لگا. اب بچے سارا ہفتہ ماں اور اس کے بوائے فرینڈ کے پاس رہتے ہیں اور ویکینڈ پہ باپ اور اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ. دادی بیچاری پوتیوں کی عزت و عصمت کی دعائیں کرتی رہتی ہے. خود جب بچوں سے مل پاتی ہیں تو ان کو اسلام کی بنیادی تعلیم دینے کی کوشش کرتی ہیں. ان کو سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ پتہ نہیں اب بچیوں کی ماں کتنے بوائے فرینڈز بنائے اور وہ کس قسم کے انسان ہوں، اور ان مسلمان بچوں کا اب فیوچر کیا ہے. کہتے ہیں نا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں. اگر حیا اٹھ جائے تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے. یہ حدیث مختلف روایتوں میں مختلف ورژن کے ساتھ بیان ہوتی ہے اور سب کا مفہوم یہی ہے کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، بندھے ہوئے ہیں. اگر ایک ختم ہوتا تو دوسرا باقی نہیں رہتا، دوسرا ساتھ اٹھتا ہے. حیا جائے تو ایمان جاتا ہے، ایمان جائے تو حیا جاتی ہے. یعنی ایمان کے لیے لازمی اخلاق کیا ہے؟ حیا. اب جب ایک لڑکے نے حرام کا راستہ اختیار کیا، نکاح کے بغیر ایک لڑکی سے تعلقات قائم کیے، حیا اٹھ گئی، ایمان بھی گیا. اب جب حیا بھی گئی اور ایمان بھی گیا تو پھر آپ کس کے پابند رہیں گے؟ ایمان آپ کو خدا کا خوف دیتا ہے اور حیا آپ کو بندوں کا خوف دیتی ہے. جب آپ کے دل میں حیا ہوتی ہے تو آپ بندوں سے جھجکتے ہیں برائی کرتے وقت، اور جب آپ کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے تو آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں چلی جاتی ہیں تو پھر آپ کو نہ خدا کا خوف ہے، نہ بندوں کا خوف ہے، نہ ماں باپ سے ڈر ہے، نہ معاشرے کی حیا ہے، کسی کا بھی خوف نہیں رہا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ آپ ایک کے بعد ایک غلط کام کرتے چلے جائیں، اور پھر ایسے معاشرے میں جہاں اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو آزادی کے نام پر بخوشی برداشت کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں. قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب اگر ایک شخص خود ہی ایمان اور حیا کو خیر بات کہہ کے ایسی زندگی گزار رہا ہے اور اپنے بچوں کے بارے میں اس کے دل میں نہ کوئی ہمدردی ہے، نہ غیرت ہے، نہ کوئی حیا ہے، کہ اس نے ان کو کس کے حوالے کر دیا، کس کی ذمہ داری پہ چھوڑ دیا، اس کی بچیاں کس مرد کے گھر میں رہ رہی ہیں یا کوئی اور مرد ان کے گھر میں آ کے رہ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان بچیوں کی دنیا کیا ہوگی اور آخرت کیا ہوگی. ان کی دینی اخلاقی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایسی امت جب پروان چڑھے گی تو وہ امت مسلمہ ہونے کا کردار کہاں سے ادا کرے گی؟ وہ دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ کہاں ہوگی؟ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک برائی نے کتنی برائیوں کو جنم دیا، کتنی خرابیاں ایک سے ایک پھیلتی چلی گئی. پھر برائی کے لیے چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، پھر معاملات کہیں بھی کنٹرول میں نہیں ہوتے. اسی طرح ایک اور انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ اسی طرح کینیڈا ہی میں ایک اور مسلمان لڑکے نے 17 سال کی عمر میں اپنی ہندو گرل فرینڈ کو پریگننٹ کیا. وہ لڑکی بھی 16 سال کی تھی. لڑکے کے والدین نے لڑکی کو اس کے ہونے والے بچے کو یہ کہہ کر ایکسپٹ کرنے سے انکار کیا کہ وہ ہندو ہے. ویسے بھی لڑکا اور لڑکی شادی میں انٹرسٹڈ تھے ہی نہیں، یہ کہہ کر کہ وی آر ٹو ینگ. ہندو لڑکی کو جو بیٹی پیدا ہوئی جسے اس لڑکی کے والدین نے خوشی خوشی قبول کیا، یعنی ہندو والدین نے، اور اس کو پالنے لگے اور اس کی تربیت کی ذمہ داری بخوبی اٹھائی. اس طرح ایک مسلمان باپ کی بیٹی مشرک گھرانے میں پل رہی ہے. بے شمار ایسے کیسز عام ہیں وہاں پر. تو اگر قرآن میں یہ کہا گیا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ عام تجربے اور مشاہدے میں کیا آتا ہے کہ زانی جس کو زنا کی چاٹ پڑ جائے پھر وہ نکاح نہیں کرتا. اور نکاح کا لفظی معنی کیا ہے؟ فزیکل ریلیشن شپ مرد اور عورت کا. تو یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں نکاح کا لفظ اصطلاحی یا قانونی معنوں میں نہیں بلکہ اس کے لغوی معنوں میں ہے. تو وہ یعنی ایسا ریلیشن شپ قائم نہیں کرتا مگر زانیہ سے ہی، یعنی اس کا انٹرسٹ ویسا ہی ہو جاتا ہے.
اور اس کو ملتے بھی ویسے ہی لوگ ہیں، یا پھر مشرک جن کا کوئی دین نہیں اور جن کے ہاں ایسی چیز کوئی برائی نہیں یا کوئی قباحت نہیں. اور اسی طرح زانیہ عورت جس کا حیا اٹھ جائے، جس کا ایمان اٹھ جائے، اس کو بھی پھر ایسے تعلقات کے لیے زانی اور مشرک ہی ملتے ہیں مرد. اب نتیجہ کیا ہے کہ امیجن کریں کہ ایک بدکار عورت ہے یا بدکار مرد ہے اور بدکاروں کے ساتھ ہی اس کا معاملہ ہے اور لین دین ہے اور پورا ایک کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے، تو یہ نہیں لگتا کہ جیسے ایک جانوروں کا سا ماحول ہو. جانور بھی آپ دیکھیں کہ جب میٹنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد کپلز بن جاتے ہیں اور وہ کسی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے جب تک کہ ان کے بچے بڑے نہ ہو جائیں اور وہ اڑ نہ جائیں، پرندے یا بچے جو ہیں وہ اپنی دنیا میں خود نکل نہ جائیں یا اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہ ہو جائیں. یعنی جانوروں کے اندر بھی اتنی انارکی نہیں ہے جتنی کہ انسان کے اندر جب وہ اپنی انسانیت سے گرتا ہے، اسفل سافلین میں جا پڑتا ہے. تو بظاہر ایک خوبصورت نظر آنے والا جرم یا بظاہر ایک معمولی سی چیز یا چھوٹا سا جرم حقیقت میں ایک بہت بڑی خرابی ہے اور بہت سی خرابیوں کا باعث ہے. اس لیے اسلام نے اسے شدید طریقے سے کنڈم کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.